ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے بل الٹ گئے یا پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اس فعل کو یا کام کو، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کو ڈیل دی یا مہلت دی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں پھر منافقین کا ایک کردار بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیطان نے منافقوں کو اس بات کی طرف دعوت دی یا اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم جہاد میں کیوں اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہو، یعنی جہاد میں شامل نہ ہو۔ جہاد میں شامل ہو گئے تو ایک تو جان بھی ضائع ہو جائے گی، دوسرا مال بھی ضائع ہوگا۔ تو اگر مسلمانوں کو فتح ہو بھی جاتی ہے تو مرنے کے بعد فتح کا کیا فائدہ؟ یعنی جب بندہ ہی مر گیا تو فتح ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جب بندہ ہی زندہ نہیں رہا؟ تو شیطان نے ان کے لیے اس بات کو مزین کر دیا کہ ان کے واضح ہدایت ہو جانے کے باوجود بھی تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے، یعنی میدان جہاد میں شامل ہوتے تھے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اندر کھاتے وہ یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو صرف مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ جب کوئی ایسا معاملہ مٹھ بھیڑ کا آتا تو وہ پیٹھ دے کر نکل جاتے، یعنی کسی طرح داغ لگا کے میدان سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کو ڈیل دے رکھی ہے، یعنی مہلت دے رہی۔ اس کا دو مطلب ہیں، ایک تو شیطان نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، یعنی انہیں لمبی آرزوئیں اور دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تمہاری عمر بڑی ہے، کیوں لڑائی میں تم اپنی جانیں گنواتے ہو۔ یا دوسرا اللہ کی طرف سے اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فوراً مواخذہ نہیں کرتے، ان کو پکڑتے نہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی تسلی کر لیں، ایک دن تو ہم پکڑیں گے نا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جو ناپسند کرتے تھے جو اللہ نے اتارا، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ان قریب ہم تمہاری بات مانیں گے بعض معاملات میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی پوشیدہ باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام انہوں نے اس لیے کیا، یعنی ارتداد کا لوٹ جانے کا جنگ سے پھر جانے کا اس لیے کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا جو پسند نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، یعنی یہودیوں کو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے بعض معاملات میں تمہاری بات ہم مانیں گے، یعنی جیسے تم کہو گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اس لیے وہ اندر در پردہ انہوں نے منافقوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے جب وہ جہاد کے لیے مسلمان تیار ہوں گے لڑائی کے لیے تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے کہ اب وہ آپ کے ساتھ لڑنے لگے ہیں تو اپنی بچاؤ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ جو تم رات گزارتے ہو اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی پتہ ہے کہ تم رات کو کیا کرتے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیسی حالت ہوگی ان کی یا کیسا وقت ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے، یعنی ان کی روحیں نکالیں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، کمروں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ، اس چیز کی کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس کی رضا کو پسند ہی نہ کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق میدان جہاد سے جان چھڑائیں گے کہ یہاں میدان جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے، تو چلو اگر یہ جانوں کا ان کو فکر ہے تو پھر ایک وقت آئے گا جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے، مرنا تو پھر بھی ہے
انسان جہاد میں مر جائے یا باہر مرے، مرنا تو ہے ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کیسا حالت ہوگا، یہ وقت ہو گیا کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو نکالیں گے تو ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے اور ان کی کمروں پہ بھی ماریں گے، یعنی گرز جو ان کے پاس ہوں گے لوہے کے وہ ان کو ماریں گے۔ تو پھر اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس وقت بھی بچائیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پیروی کی اس چیز کی کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی جو اللہ کے کام تھے، احکامات تھے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ لگ گئے۔ تو جو اللہ کی رضا تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ان کو، اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے، تو بجائے انہوں نے اللہ کی رضا لینے کے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا، مول لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اس لیے جو منافق جو ہوتا ہے، جو یہودیوں کے ساتھ ملتا ہے یا میدان جہاد سے بھاگتا ہے یا کافروں کے ساتھ ایسا کوئی اندر خاتے معاہدہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ پھر وہ مسلمان نہیں رہتا جب وہ مرتا ہے، کیونکہ اس نے تو معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر ان کے جو نمازیں تھیں، روزے تھے یا جو بھی انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے کام کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، ہم نے بھی پھر ان کے وہ برباد کر دیے، کیونکہ جب تم منافقوں کے یہودیوں کے ساتھ مل گئے ہو تو پھر تمہارے اعمال کیوں باقی رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ظاہری انسان جیسا مرضی ہو، اگر اس کا کردار ہی غیروں کے ساتھ ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے افعال ہی غیروں والے ہیں، تو پھر وہ انہی جیسا ہے، انہی کی طرح ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ظاہری نمازیں، ان کے ظاہری روزے رکھے ہوئے یا جہاد میں شامل ہونا، یہ ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، یعنی ان کے اعمال دنیا میں ہی ختم کر دیے، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو نیک اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئیں گے، وہ ان کا اجر و ثواب ان کا قیامت کے دن ملے گا۔ تو جو منافقت کی صورت میں اختیار کیے ہوں گے یا غلط ریاکاری کی نیت سے کیے ہوں گے، ان کا کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ جزاکم اللہ خیر۔